کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، حتی یہاں تک کہ تقیموا قائم کرو التوراۃ تورات، والانجیل انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، وما اور جو انزل اتارا گیا الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے۔ اعلان فرما دیجئے اہل کتاب تم کسی دین پر نہیں ہو جب تک تم توریت و انجیل کو قائم نہیں کرتے اور اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو قائم نہیں کرتے۔ تو مسلمان کسی دین پر ہیں آج جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے؟ پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب کی کوئی حقیقت نہیں جب تک وہ اپنے کتاب پر عمل نہ کریں۔ تو یہود کی کتاب توریت تھی، عیسائیوں کی انجیل تھی، اس لیے انہیں کہا گیا۔ مسلمان تو ساتھ ساتھ قرآن کو لاگو کر رہے تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین تو اپنی ڈیلی لائف میں ہر روز کی بنا پر قرآن کے احکامات کو نافذ کر رہے تھے، جو حکم آتا تھا ساتھ ہی نافذ ہو جاتا تھا، اس لیے کہا نہیں گیا۔ لیکن آج یہ حکم ہمارے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا یہودیوں عیسائیوں کے لیے۔ ہم کسی دین پر نہیں ہیں جب تک ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو نافذ نہ کریں، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ جب تک اجتماعی سطح کی راہ ہموار نہیں ہوتی، انفرادی سطح پر تو کام کریں، اپنی زندگیوں میں تو نافذ کریں۔ اچھا جی، اللہ نے فرمایا جب تک تم توریت و انجیل کو قائم نہ کر لو تم کسی دین پر نہیں ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے تھے، پھر توریت اور انجیل قائم کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرو، میری بات پہ نہیں ماننا چاہتے، جو انجیل و توریت ہے اس پہ جو ہے کام ہے اس پہ عمل کرنے۔ بالکل، دیکھیے پتہ کیا ہے کہ توریت اور انجیل کو اگر صحیح معنوں میں پڑھا اور قائم کیا جاتا تو کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکتے؟ کیونکہ توریت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں بھی دیتی ہے، دلائل بھی، نشانیاں آج بھی موجود ہے، اور انجیل بھی آج بھی بائبل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اور نشانیاں موجود ہیں، جنہیں یہ مانتے ہیں، دلیل نہیں بناتے، جھٹلاتے ہیں۔ تو اگر یہ صحیح معنوں میں توریت و انجیل پر ایمان لے آتے تو انہیں یہ بات ماننا ہی پڑتی کہ آخری نبی کو ماننا لازم ہے، اور آخری نبی کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایمان لے آتے تو سارا جھگڑا چک جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے توریت و انجیل کو قائم کرو، اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ توریت و انجیل کو بشارتوں کے علاوہ بھی آپ پڑھیں نا، تو جو حصے اللہ کے فرمان کہے گئے ہیں اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے، تو ان کے احکامات اور قرآن کے احکامات میں فرق نہیں ہے۔ بہت سارے حصے توریت اور انجیل کے وہ ہیں جو منوان وہی احکامات لے کر آتے ہیں جو قرآن کے ہیں۔ تو جو صحیح نیت کے ساتھ پڑھے گا وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ ایک ہی کلام ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ نجاشی نے کہا تھا سن کر سورہ مریم کی آیتیں، ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں، دو پرتوں ہیں۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ انجیل پڑھتے تھے نا، ان کو پتا۔ یہی اللہ نے کہا۔ آج بھی جو لوگ اپنے دین کا علم رکھتے ہیں نا، جب قرآن پڑھتے ہیں تو فوراً چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ایک خاتون مریم انہوں نے بعد میں نام رکھا، جو امریکن تھی، میں نے آپ سے ان کا پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا کہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر اسٹوڈنٹس آئے، وہ بھی تھیں ان میں، تو وہاں پر انہوں نے سوچا کہ تبلیغ دین کی کرنی چاہیے، مذہبی گھرانے سے تھی، تو وہ دین کی تبلیغ کرنے لگی تو کہتی ہے سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے میرا سوائے مسلمان لڑکوں، جن میں کچھ جو ہیں فلسطینی تھے، کچھ پاکستانی اور انڈین تھے، تو وہ میری بات توجہ سے سنتے اور خاموشی سے چلے جاتے۔ تو ان کی کہتی اس اخلاق سے میں بہت خوش ہوئی، اور میں نے دل میں سوچا کہ ان کو تو ضروری جنت میں جانا چاہیے، تو انہیں مجھے ضرور دین پر لانا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ کوشش زیادہ کرنے لگی، تو وہ خاموشی سے بات سنتے اور چپ کر جاتے، کچھ بھی نہ کہتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کی کتاب سے دلائل لانے چاہیے، ان کی کتاب سے ثابت کرنا چاہیے کہ ان کی کتاب غلط ہے۔ تو اس چاہت میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے قرآن پڑھتی گئی تو ان کا دل روشن ہوتا گیا کہ بھئی یہ تو وہی احکامات ہیں اور یہ تو وہی دلائل ہیں، اور وہ ماشاءاللہ مسلمان ہوگی کسی کی انوائٹ کیے بغیر۔ اب اس میں دو چیزیں تھیں، پہلی چیز مسلمان لڑکوں کا اخلاق ہے نا، تو مومن کا اخلاق اور کردار وہ سب سے اہم چیز ہے جو کسی کو دین کی طرف لاتا ہے۔ مسلمان لڑکوں کا اخلاق و کردار ایسا نہ ہوتا
تو وہ خاتون ایسا سوچتی ہیں. اور دوسری چیز پھر قرآن کا براہ راست مطالعہ. ایک کرسچن عورت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں جانتی, قرآن کا نام بھی نہیں جانتی, وہ قرآن کو پڑھتی ہے اور ہدایت پا لیتی ہے. تو ہم مسلمان جو قرآن کو جانتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں, ہم قرآن کو براہ راست پڑھ کر ہدایت کیسے نہیں پائیں گے؟ ہے نا. تو قرآن کو براہ راست پڑھا کریں, کچھ نہیں ہوگا. آپ جہاں بات سمجھنا ہے وہاں بس ایک سوال لکھ لیں اور آگے بڑھ جائیں, سارے سوالات کے جوابات ملیں گے. ولا یزیدن, واو حرف عطف ہے, لا لام تاکید ہے, نون مشدد بھی تاکید کے لیے آیا. یزیدن ضرور زیادہ کرے گا. تو یزید کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ کرنے والا, بڑھانے والا. تو یزید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں, یہ صرف ہم نے ہی جو ہے وہ ایک بنا رکھا ہے ٹیبو. یزید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں, اور نہ ہی یزید جو ہیں ان کو برا بھلا کہنے کا کسی کو حق حاصل ہے, کیونکہ وہ ایک تابعی ہیں, ایک صحابی کے بیٹے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے کہ جو قسطنطنیہ پر پہلا لشکر لے کر جائے گا وہ جنتی ہوگا, پہلا لشکر جنتی ہوگا. تو اس لشکر کے سردار جو تھے وہ یزید ہی تھے, لہٰذا ان کے بارے میں کچھ برا بھلا سوچنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, مگر جو سیاسی حالات ان کے سامنے تھے, جو سیاسی منظرنامہ تھا, اس میں جو کچھ ہوا آج یہاں بیٹھ کر ہمیں دیکھ کر وہ بہت بڑی باتیں لگتی ہیں, مگر اس وقت ان کے سامنے جو حالات تھے ان میں جو کچھ ہوا وہ سازشوں کے اندر اس طرح ملا ہوا تھا کہ حالات قابو نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا. اور پھر اللہ کہتے ہیں نا, مومنوں کے دلوں میں جو غل ہے, دلوں میں جو غل ہے, قیامت کے دن میں دور کر دوں گا, اور وہ جنتوں میں اکٹھے بیٹھ کر مزے کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے, ہم کون ہیں بیچ میں؟ بعد میں آج 1400 سال بعد بیٹھ کر ان حالات پر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے, ان حالات پر ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے. لہٰذا کہاں دھوکہ دیا گیا, کہاں جھوٹ بولا گیا, کہاں پر کیا ہوا, یہ بہت مشکل مسائل ہیں. حسن ظن رکھیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں, کیونکہ ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پھولوں میں سے ایک پھول, اور دوسری طرف یزید ہے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو قسطنطنیہ پر پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اس کا ہر فرد جنتی ہوگا, اور اس لشکر کے سردار یزید تھے. تو ہمارے لیے تو دونوں طرف احترام کا مقام. وہ کہتے ہیں نا, جائے رفتہ نہ پائے ماندن, نہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے ہیں, لہٰذا اعتدال پر رہیں اور اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں. ویسے بھی اس بحث سے کچھ نہیں نکلے گا کہ کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں جانا, اپنی جنت اور جہنم کی فکر کرنی چاہیے. اس بحث سے کہ تاریخ میں ہم ثابت کر لیں کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا, فرض کریں ہم کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیں کہ ہم ثابت کر لیں کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا, تو کیا ہماری اصلاح ہو جائے گی؟ اور ویسے بھی سازشیں کبھی کھلتی ہیں. ابھی آج کے دور میں بے نظیر قتل ہوا ہے, محترمہ بے نظیر صاحبہ قتل کی گئی. آپ پتہ چلا سکیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ والے بھی آئے تھے, کیا کر گئے؟ سازشیں اتنی آسانی سے نہیں کھلا کرتی, جو سازشیں کرتے ہیں وہ ان کو ڈھانپنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو 1400 سال پہلے کے اس کیس کو آج ہم کیسے کلیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے بیچ کے شر پسند عناصر حقیقتاً کون. ٹھیک ہے, ولا یزیدن, ضرور زیادہ کرے گا, وہ کثیرن بہت سو کو منہم ان میں سے, ماں جو انزلہ اتارا گیا الیک آپ کی طرف, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, طغیانن سرکشی میں, و کفرن اور کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو کلام اتارا جا رہا ہے وہ یہودیوں کی اکثریت کو سرکشی اور کفر پر آمادہ کرے گا. کیوں قرآن اترنے سے ان کی سرکشی میں کفر میں اضافہ کیوں ہوگا؟ ان کی مذمت آتی ہے نا بار بار. اب وہ اس کو ریشل معاملہ بناتے تھے, نسلی تعصب. وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم غلط ہیں, ہماری نسل کی برائی نہیں ہو رہی. بنی اسرائیل کو برا نہیں کہا جا رہا. تصور یہ بنتا ہے کہ بنی اسرائیل برے ہیں, وہ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں تو موسیٰ بھی تھے علیہ السلام, عیسیٰ بھی تھے علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, مریم
علیہ السلام مریم کی ماں، ایسے پاکیزہ لوگ بھی تو بنی اسرائیل سے اٹھے تھے. طالوت علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ اٹھے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کے وہ وزیر جنہیں اللہ نے اتنا علم دے رکھا تھا کہ فلک جھپکتے بھی تخت آ گیا تھا. ایسے پاکیزہ لوگ بھی تو بنی اسرائیل میں سے اٹھے. شمون جو ایک بنی اسرائیلی بزرگ تھے جن کا قصہ حدیث میں آیا، جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ 1000 سال انہوں نے اس طرح گزارے کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے. صحابہ نے کہا ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تبھی تو پھر لیلۃ القدر ملی. تو آپ دیکھیے ایسے لوگ بھی تو بنی اسرائیل میں تھے. بنی اسرائیلی قوم کی مذمت نہیں ہو رہی، زوال میں آ کر بنی اسرائیل کے کردار کی مذمت ہو رہی ہے. آج جو ہمارے کردار کی خرابیاں ہیں جب ان پر بات کی جاتی ہے تو کوئی مسلمانوں کی مذمت تھوڑی کرتا ہے، مسلمانوں کی بد کرداری کی مذمت کرتا ہے. بالکل یہ جو اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. تو جب لوگ ضد بنا لیتے ہیں تو تب آ کر معاملہ بگڑتا ہے. انہوں نے ان معاملات کو ہدایت نامہ جاننے کی بجائے نسلی تعصب پر مبنی سمجھا اور اس کو اپنے ضد بنایا کہ یہ عرب ہیں تو ہم پر تنقید کر رہے ہیں. بالکل آپ کالا چشمہ لگا لیں تو سب کچھ کالا ہی نظر آئے گا. لگاتے ہیں نا آج کل دھوپ کا چشمہ تو پھر سب کچھ کالا کالا ہو جاتا ہے. جب تک اتاریں گے نہیں کچھ صاف نظر نہیں آئے گا. اگر آنکھیں ہی اندھی ہوں تو سورج کی خطا کیا ہے، دہن جب تلخ ہو تو آب شیریں کا مزہ کیا ہے. بخار میں ہوتا ہے نا، شربت بھی لا کے دیتی ہے ماں تو بچے کہتے ہیں امی یہ کڑوا ہے نا، کسی چیز کا مزہ نہیں آتا. بس وہی معاملہ تھا. ان کے اپنے دلوں میں تعصب تھا نا، تو یہ دوسروں سے بھی تعصب ہی کی توقع رکھتے تھے. تو ہر نئے حکم پر چڑھ جاتے تھے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی بددیانتی کھولی جاتی تھی نا. تو پھر یہ چونکہ بدنام ہوتے تھے، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی تھی تو چڑھتے تھے. تو اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہوگا ان احکامات کی وجہ سے. فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے اس گروہ پر افسوس مت کریں، کیونکہ جس سے نہیں سننا اس پر وقت ضائع کرنا اپنے قیمتی وقت کا، اپنی عمر عزیز کا ضیاع ہے. زندگی کے متعلق ایک اصول بنا لیجیے، جو نکل گیا ہاتھ سے وہ نکل گیا، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک چیز خراب ہو گئی، ٹماٹر آپ نے رکھے تھے، لیٹ سپوز فریج سے باہر بھول گئے، خراب ہو گئی، اب چکن رکھا تھا خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ نقصان تو ہو گیا نا. اب بیٹھ کر روئیں اور یاد رکھیں اور آ کر کمرے میں بیٹھ جائیں کہ او ہو تو پھر دوسری ہانڈی بھی جل جائے گی، باقی کا وقت بھی نکل جائے گا. جو خراب ہو گیا، جو نقصان ہو گیا، اسے ایڈمٹ کریں، اس سے سیکھیں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، اسے اٹھا کر پھینکیں اینڈ گو اہیڈ، آگے چلیں. کیونکہ زندگی کا وقت بہت قیمتی اور وقت ہی زندگی ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں. آپ کوئی ایم سیٹ کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، کسی کو کام کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اسی میں الجھ کر مزید الجھنیں پیدا مت کریں. جتنی الجھن ہے اتنی کافی ہے. اس کام کا نہ ہونا یا بگاڑ ہونا، جیسے بچے سے گلاس ٹوٹا، نقصان ہو گیا، اب بچے کو 2 تھپڑ مارو وہ بھی رونا شروع کر دے. اب بچہ بھی رو رہا ہے، شوہر بھی ڈانٹ رہا ہے، گلاس بھی ٹوٹ گیا. آسان بات نہیں ہے کہ گلاس ٹوٹ گیا بچے کو اٹھا کر اوپر بٹھاؤ، گلاس اٹھا کے پھینک دو، وہ ٹوٹا ہوا جڑ تو نہیں سکتا. تو میس کو، انتشار کو کم کریں، اور انتشار دماغ میں ہوتا ہے، لہٰذا دماغوں کو پرسکون کریں. جب ہم غصے میں آتے ہیں ہم اپنی ساری پوٹینشیل، اپنا ساری انرجی ضائع کر دیتے ہیں. دماغوں کو پرسکون رکھنا سیکھیں، دلوں کو پرسکون رکھنا سیکھیں. دل کا ایک کونا اگر مسلسل سلگ رہا ہے تو اصل بات کیا ہے کہ آپ مستقل بے قرار بیٹھے اور آپ کی بے قراری آپ کے تھیلے میں سوراخ ہے، اور سوراخ والا تھیلا لے کر کیا سفر کریں. ٹھیک ہے.
تو پھر کیسے؟ اگر انسانی معاملہ ہو معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں، اگر مالی معاملہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، آگے بڑھ جائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان فیصلے کرتا ہے اور فیصلوں میں سے کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے عقل مند افراد غلطیوں کو قبول کر کے سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بے وقوف لوگ اپنی غلطیوں کے ساتھ چپک کر وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا یہ لوگ کافر ہیں، ان پر غم نہ کریں۔ کیوں غم نہ کریں؟ ان پر محنت کرنا بیکار ہے، محنت بھی بیکار ہے اور غم کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ یہ ہمارے افسوس اور ہمدردی کے بھی مستحق نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں نہ ہوگا انہیں۔ لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑیں اور اپنے ان لوگوں پر توجہ دیں جن کو ہماری توجہ سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اپنی ڈائریکشن چینج کر دیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک، ہمارا وقت بچے گا، دوسرا ہمارا پوٹینشیل ضائع نہیں ہوگا، تیسرا ہمارے کام کی رفتار کم نہیں ہوگی، چوتھا ہمیں باصلاحیت افراد ملیں گے، اور وہ لوگ جن میں صلاحیت نہیں ہے ہم ان سے پیچھے خود بخود ہٹتے جائیں گے، کیونکہ باصلاحیت افراد کے ساتھ بزی ہوتے جائیں گے نا، تو خود بخود پھر صلاحیت والے لوگ آگے آتے جائیں گے اور بے صلاحیت افراد پیچھے ہوتے جائیں گے، تو اس طرح ہمارا کام مینیج ہونے لگے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی بن گئے، والصابئون، جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، من آمنا باللہ، جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے کیے اچھے عمل، فلا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اصل میں یہ پھر اسی بات کی وضاحت ہے جو یہودیوں نے ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا، جنت ہمیں ملے گی، عیسائیوں نے ہمیں ملے گی۔ اللہ نے کہا کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو بھی اپنے عہد میں حق کا گروہ رہا اور انہوں نے اللہ کو ایک مانا، آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کیے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اب جب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آج بھی جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اگر وہ نیکوکار ہوں گے، نہیں، آج یہ مراد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لقد، بلا شک و شبہ، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور بھیجے ہم نے، الیہم، ان کی طرف، رسولن، رسول، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، پھر ہم نے ان کے پاس مسلسل رسول بھیجے۔ پختہ وعدہ کب لیا تھا؟ کوہ دور اٹھایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں، اور نبی کب بھیجے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل بھیجے، کہ یہ نہیں کہ عہد لے کر چھوڑ دیا، عہد کی یاد دہانی کے لیے مسلسل نبی بھیجے کہ چلو اگر کچھ بھول گئے ہیں تو یاد کر لیں، مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ اب عہد بھی توڑا اور عہد کی یاد دہانی کرانے کے لیے جو اللہ کے نمائندے بھیجے گئے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، تو پھر کیا نہیں سزا نہیں ملے؟ کلما، جب کبھی بھی، آیا ہم، ان کے پاس، رسول، کوئی بھی رسول، تنوین کے ساتھ ہے، نکیرہ ہے، ان کے پاس کوئی رسول آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے آنورڈ جو بھی نبی آیا، بما، اس کے ساتھ جو لا تہوا، پسند نہیں کرتے تھے، انفسہم، ان کی نفس، تہوا، خواہش نہیں کرتے تھے، اس احکامات کے ساتھ جو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے۔ اب نبی تو جو بھی احکام لاتے ہیں وہ دل پسند نہیں کرتے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ، تو روزہ نفس کو پسند تو نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے جو ماشاءاللہ شروع سے روزہ دار ہے ان کو تو خوشی ہوتی ہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو نفس کی پسند کے خلاف کی بات ہے نا، سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی آرام، آسائش، کھانا پینا۔ نماز نفس کو پسند ہے، سوائے ان کے جن کے نفس مطمئن نہ ہو چکے۔ اکثریت لوگوں کی نماز مشکل سے پڑھتی ہے، ان کو مشکل لگتا ہے، سردی میں وضو کرنا نفس کے خلاف ہے۔ اچھا، جھوٹ بول کر ہم کسی معاملے میں بچ سکتے ہیں، اور دین کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولو چاہے جوتے کھانے پڑے، یہ نفس کے خلاف ہے نا۔ ہمارے پاس زیور ہے، کپڑے ہیں،
ہم پہن کر اوپر عبایا پہن لیتے ہیں اور نہیں دکھا پاتے، تو نفس کے خلاف ہے نا۔ تو دین کے احکامات دراصل نفس ہی کے خلاف ہیں۔ اسی لیے حسن بصری کا میں نے آپ سے کال عرض کیا تھا کہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ، دوسرا قدم تجھے اللہ کے نزدیک کرتے۔ تو جتنے نفس کے اللہ کے قرب کے راستے ہیں نا، وہ نفس کو دبا کر گزرتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی بھی رسول آیا جو وہ احکامات لایا جو ان کے دلوں کو پسند نہیں تھے، ان کے نفس کو پسند نہیں تھے، فریقاً کذبوا، ایک نبیوں کے گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بالکل اسی طرح ان کا یہ جرم بار بار دہرایا گیا۔ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، آپ اب پڑھ رہے ہیں، آراف میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ ان کا یہ وہ جرم تھا جو ناقابل فروگزاشت تھا، معافی تو دور کی بات ہے نا، نظر انداز کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اور چونکہ یہ بار بار واویلا کرتے ہیں نا کہ ہم پر اللہ نے ظلم کیا، ہمیں اللہ نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے بڑی ہم پر زیادتی کی، تو اللہ اسی بار بار بتاتے ہیں کہ یہ بد عہد بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، کہ بد عہدی کی، اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا، نبی اور رسول بنایا اور اپنے نمائندوں کے طور پر بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ وَحَسِبُوا، انہوں نے سمجھا، اللہ کہ نا تکونا ہوگا فتنۃ، کوئی فتنہ، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور یہ سمجھا کہ کوئی فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، ہدایت نامہ اٹھا کر رکھ دیا، ہادیوں کو مار دیا یا جھٹلا دیا، تو پھر باقی کیا بچے گی؟ گمراہی۔ سیدھی سی بات ہے، جب نہ ہدایت سننے پر تیار ہو، پڑھنے پر تیار نہیں ہو، اور جو ہدایت دینے کے لیے ایز پرسن بھیج دیا گیا اور وہ تمہارے پاس موجود ہے اور تمہیں عملی طور پر گائیڈ کر رہا ہے، تم اس کو بھی ستا رہے ہو اور جان کے درپے ہو گئے، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ تباہی، انتشار۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے یہ ظلم کیے، کتابوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، اور گمان یہ کیا کہ فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے۔ کیسے ہوئے اندھے اور بہرے؟ فتنے کی طرف سے نا، فتنے میں تو پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں، فتنہ تو اس وقت شروع ہو گیا جب قرآن چھوڑ کر کچھ اور اپنا لیا۔ جی بالکل، جس وقت آپ نے اپنی اللہ کی دی ہوئی کتاب کو چھوڑ کر بابا جی کی کتاب کو اپنا لیا اور مان لیا کہ کتاب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خالی یہ بابا جی کی کتاب کافی ہے، فتنہ تو اسی وقت شروع ہو گیا بھیا۔ تو انہوں نے جب توریت چھوڑ کر اپنے اپنے بزرگوں کے اقوال اور افعال اپنا لیے، فتنے میں تو کبھی پڑ گئے۔ جب نبی کو جھٹلا دیا، فتنے کی انتہا تو تب بھی ہو گئی۔ جب نبی کی تکذیب کر دی جانتے بوجھتے ہوئے، فتنے کی انتہا تو اسی وقت ہو گئی۔ ہم کرتے ہیں، نبی کی تکذیب کرتے ہیں، اپنے ہمارے جو پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو جھٹلاتے ہیں، ہر لمحہ جھٹلاتے ہیں۔ جب جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب جب ہم بددیانتی کرتے ہیں، جب جب ہم آپ کی سنت کے اگینسٹ چلتے ہیں، جب جب ہم آپ کی تعلیمات کے اگینسٹ چلتے ہیں، ہم اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور کوئی کھٹی چیز بنی ہو، جیسے آلو چنے بنے ہوں یا گول گپے پڑے ہوں، آپ کی والدہ کہیں مت کھاؤ، تمہارا گلا خراب ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے، اور آپ کھائیں تو کیا کرے گی ماں؟ تھپڑ لگائے گی نا، کہ تمہیں کسی بڑے چھوٹے کی بات کا اثر نہیں ہوتا، تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو۔ کیوں ماں کو غصہ آیا؟ آپ نے ماں کو جھوٹا تو نہیں کہا، آپ نے اسے بدتمیزی تو نہیں کی، آپ نے تو بس آلو چنے ہی کھائے، آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا کہ ماں تیری کوئی اہمیت نہیں ہے، بولتی رہ، تجھے تو عادت ہے۔ زبان سے نہیں کہا، اپنے عمل سے کہا۔ ہم بھی اپنے عمل سے ہر لمحہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر ہم جھوٹے نعرے لگاتے ہیں ہم عاشق رسول۔ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا داد کمینے، قبر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پھلان دا بلبل جانے نغمے گاون والی، قدر پھلان دا گرد کی جانے مردے کھاون والی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر صحابہ نے کی۔ کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کا فرمان سمجھ کر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ذرہ برابر صرف نظر نہیں کرتے، ذرہ برابر۔ اپنے نفس کے خلاف بھی لگتی تھی بات،
तो आमन्ना व सद्दक, हम हाजिर हैं, हम ईमान लाए, हमने तस्दीक की। लिहाजा आप देखिए कि अंसार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा हुआ ना, जब आपने ग़ज़वा हुनैन का माल बांटा और सारा का सारा कुफार मक्का में बांट दिया, तो इस मौके को इस्तेमाल किया मुनाफिकों ने और अंसार से कहा। अब अंसार को ये बात तकलीफ दे लगी, शिकवा हुआ, मगर एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में मुदाखलत नहीं की, और सबसे अहम बात जो समझने की है, आपसे झूठ नहीं बोलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उड़ती उड़ती ये बात सुनी, तो आपने बुलाया अंसार के एक दो बड़ों को और कहा कि मैंने सुना है कि अंसार में ऐसे ऐसे बात चल रही है। उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स कर रहे हैं, तो कि आप रसूल अकरम वसल्लम के साथी अपने अहले खानदान मुसलमान हुए तो उनको माल दे दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग क्या कहते हो? उन्होंने कहा हम भी अंसार में से ही हैं। झूठ नहीं बोला। देखिए ये सच्ची वफादारी है, ये है ताल्लुक, ये है दोस्ती, ये है हक अदा करना। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हम भी अंसार में से हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया। मैं आपसे हकीकी बात कहती हूँ, जान देने से भी बड़ी बात है, जान देने से भी ज्यादा बड़ी बात है कि जिसके साथ मोहब्बत है, जिसके साथ प्यार है, उसके साथ बावक्ते इख्तिलाफ सच्चा रहना, उसके साथ अपने ताल्लुक की बुनियाद को सच्चाई पर कायम रखना, ये जंग के दौरान जान कुर्बान कर देने से भी बड़ी आजमाइश है। और जिसमें पूरे उतरते हैं वही सच्चे हैं, और सहाबा पूरे उतरे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, आपको पता याद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो है अंसार के एहसानात गिनवाए, तो अंसार इतना रोए कि दाढ़ियाँ गीली हो गई। वो खैर अलहदा बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अलैहिम अजमईन जो थे, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत का हक अदा किया, अक्ल से, जिस्म से, माल से, जान से। हम किस तरह करते हैं? सिर्फ बातों से, क्योंकि हम सिर्फ बातें करने लग गए ना। बिल्कुल, हम सिर्फ बातें करने लग गए, बातूनी बन गए। बातों से हमसे कश्मीर फतह करा लो और अमली तौर पर हम नमाज के लिए उठकर नहीं जा सकते। तो फिर सारे दावे झूठे, सब दावे झूठे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना औस बिन साबित से, हर दावे की एक हकीकत होती है। याद है? आपने कहा था औस तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ। मुसलमान नहीं कहा, मोमिन। उन्होंने कहा मैं मोमिन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दावे की हकीकत क्या है? क्योंकि हर दावे की एक हकीकत है। औस बिन साबित ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की खातिर दिन भर भूखा प्यासा रहता हूँ, रातों को जागता हूँ। अल्लाह ने इस्लाम पर मेरे दिल को मुतमईन कर दिया और मेरे दिल को अपने कलाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनका दावा सच है। तो आप देखिए क्या मतलब है, मैं दिन में नफली रोजे रखता हूँ, रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ उठकर, यहाँ फर्ज नहीं पढ़ा जाता। तो फिर दावा झूठा है। क्या इस्लाम पर इत्मीनान कल्ब है? क्या कुरान से दिल मुनव्वर हुआ? तो दावे को साबित भी करें। अल्लाह रब्बे करीम कहते हैं ना कि मोमिन वो हैं जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है और फिर उस पर कायम रहकर दिखाया। तो ये जो है ना दावे झूठे, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इन्हें साबित करना है। तो अल्लाह रब्बे करीम यहाँ यही कह रहे हैं कि ये फितने में पड़ गए और उसमें पड़ने के बाद अंधे बहरे बन गए, इनको फितना दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। जैसे आज आप अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा हिदायत की तरफ आओ, तो वो पूछते हैं हम में क्या खराबी है? हुआ कभी ये इत्तेफाक? मुझ में क्या बुराई है? नमाज नहीं पढ़ते, इससे आगे की क्या बुराई जानना चाहते हो? अच्छा, बुराई का तस्वुर ये है जब किसी को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, तब बुरे होंगे। जिना कर ले तब बुरे होंगे। अच्छा, जो टीवी पर बैठकर 2-2 घंटे 4-4 घंटे नाच गाने देखते रहते हो, तो वो बुराई नहीं। झूठ बोलते हो, बेहयाई की जिंदगी गुजार रहे हो,
کہیں سے اسلام کا ٹچ نہیں ہے تمہارے اندر، کوئی برائی نہیں ہے، یہ باتیں جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سود کھانا سب عام ہو گئے اور اس کے اندر سکون سے جی رہے ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ گونگے اور بہرے اور اندھے ہو گئے، دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، بولنے کی قوت ہی نہیں ہے، دماغ ہی کام نہیں کرتا، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہاں پر فتنہ ہے۔ اسی کیفیت میں جس میں آج ہم ہیں بنی اسرائیل آئی، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا اور کتابوں کو ٹھکرایا تو فتنے کا شکار ہو گئے، اور فتنے سے بے خبر رہے، یہ سوچتے رہے کہ فتنہ نہیں آئے گا، اللہ معاف کر دیں گے کیونکہ ہم بڑے لاڈلے ہیں اللہ، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا۔ کتاب کو بھی اٹھا کے تاکہ نسیاں پر سجا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مسلسل ہم تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے، زبان سے لاکھ دفعہ تصدیق کریں، عمل سے ہم مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں، کانٹے سے نہ کھائیں، اگر آپ کھائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ کھائیں تو بھی کوئی بری بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے وہ اخلاق اپنائیں، وہ اقدار اپنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب معاملہ سیٹ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی، جو نظریہ حیات تھا، اس کو اپنائیں، پھر جا کر معاملہ سیٹ ہوگا۔ تو جس طرح آج ہمیں فتنہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ کہتے تھے کون سا فتنہ، کیسا فتنہ، کہاں ہے فتنہ۔